الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وربطنا على قلوبهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون فشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله
يعلمون فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرت شیخ الحدیث صاحب برادر مکرم مولانا خان محمد صاحب ربانی برادر مجاہد مولانا عبدالرزاق صاحب عزیز منتظمین پروگرام واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اس زبان سے اللہ کے حضور سپاس گزاری کا حق ادا کروں کہ حسب وعدہ و پروگرام مختار کل نے مجھے یہاں پہنچنے میں کامیاب کر دیا. ہوائی اڈے پر آنے سے پہلے پشاور میں کراچی کے ایک دوست کا فون گیا تھا. اس کا تعلق منتظمین میں سے نہیں تھا، کسی حضرات میں سے، سامعین میں سے تھا. اس نے مختلف ذرائع سے وہاں ہمارا فون نمبر تلاش کیا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ واقعی آج رات کراچی آ رہے ہیں یا ڈھکوسلا ہے؟ اگر وہ تشریف لائے ہوئے ہیں تو مجھے بعد میں آ کر ضرور ملیں. میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ میری تدبیر تو یہی ہے، اللہ کی تقدیر کا مجھے علم نہیں. فلائٹ کچھ لیٹ ہو گئی کیونکہ یہ روایت بن گئی ہے، گاڑیاں لیٹ ہوا کرتی تھیں. پی آئی اے والوں پہ حسن ظن تھا، آج وہ بھی پاش پاش ہو گیا. ظاہر ہے کہ ایک طویل سفر کیا، تھکا ہوا ہوں، دن رات کی مصروفیت، پشاور میں دن رات کے پروگراموں سے واسطہ پڑا.
پھر وہ آپ کی طرح بے زبان اور شریف لوگ تھوڑی ہیں، وہ تو خوانین حضرات ہیں، بندوق کی گولی سے مطالبہ منوانا جانتے ہیں۔ اور آج چونکہ اس پروگرام میں افتتاحی خطاب ہے، اچھی طرح سے دل و نگاہ کو حاضر کر کے بیٹھے تاکہ تمہید کی پختگی میں فرق نہ آئے۔ ایک دوست نے ابھی آ کر مجھے قرض یاد دلایا کہ گزشتہ سال ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے آپ سے کہا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا، تو سال گزر گیا ہے، اب قیامت تک انتظار کرواؤ گے۔ ان سے تو میں نے یہ کہہ کر کل تک کی چھٹی لے لی تھی کہ آج تھکا ہوا ہوں، کل اگر آپ نے ایک سال انتظار کر لیا ہے تو ایک دن اور صحیح۔ وہ تو مان گئے، لیکن پھر میں نے دل میں سوچا کہ کل تک اگر زندہ نہ رہوں، کل تک میری زندگی کی ذمہ داری کون لے گا؟ اللہ کا شکر ہے کہ یہ قرض میں ادا کر بیٹھا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے کتاب اللہ سے سورہ یوسف کی بعض آیات تلاوت کرنے سے پہلے جو حصہ میں نے پڑھا، اس میں حق و صداقت کے ان متوالوں، سراپا حریت انقلابی نوجوانوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جنہوں نے اپنے وقت میں دجل و تلبیس کے قلعے میں مسمار کیے، فرش زمین پر عرش بری کی منشا کو پورا کیا۔ ان نفوس قدسیہ کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، اور یہ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب بھی ہے جو حاسدین تیرہ باطن مشرکین عرب نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو پرکھنے کے لیے کملی والے سے کیے تھے۔ محمدی پروگرام دن بدن جوں ترقی کے مراحل طے کر رہا تھا، تحریک اسلامی جوں رفعتوں اور بلندیوں سے ہمکنار ہو رہی تھی، رقابت و حسد کی آگ میں جلنے والوں کا درجہ حرارت بھی اسی نسبت میں بڑھ رہا تھا۔ قرۂ عرض پر ایک بات کہہ دوں، حاسد سے بڑھ کر بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ میٹھی میٹھی آگ ہے جو بظاہر تو بڑی عجیب ہوتی ہے، لیکن کام کرنے میں شاید جہنم کی آگ سے بھی زیادہ سوزندہ ہے۔ جہنم کی آگ جسم کو جلائے گی، یہ آگ روح تباہ کر دے گی۔ نت نئے منصوبے بنتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کیا جائے۔ آج یہ ایک نیا حربہ ان کو یہودی لابی کے عیاروں نے تیار کر کے دیا کہ محمد سے جا کر یہ 3 سوال کرو، اس سے جواب نہیں بن پڑے گا، وضع میں خیش نئی کوڑی ڈھونڈ کر لا۔ اور سراپا وہی منشا خدا بندی کا ترجمان، دیانت و شرافت کا بین الاقوامی نشان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کو بڑی توجہ اور انہماک سے سنتے ہیں۔ شریف دشمن کی بات بھی ٹالا نہیں کرتے، توجہ سے سننا کرتے۔
विफल हो जाते हैं जिनके पल्ले कुछ न हो, आपे में नहीं रहते, आपे से बाहर हो जाते हैं जिनका दामन खाली हो। और जो शख्सियत में समंदरों से भी ज्यादा गहराई रखता हो, अगर उस पर कोई कंकर फेंके भी तो क्या फर्क पड़ता। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तवज्जो और इनामत से उनकी बातें समाअत फरमाई। वो पूछ रहे थे कि हमें बताया जाए रूह की हकीकत क्या है, जुल्करनैन कौन था, असहाबे कहफ का पस मंजर क्या है। ये 3 सवाल। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल आना, तुम्हारे इन 3 सवालों का मैं जवाब दूंगा। कल आना, तुम्हारे इन 3 सवालों का मैं, आप भी कह दें बेजुबानों, मैं जवाब दूंगा बगैर किसी तकल्लुफ के, मौलाना, बगैर किसी इज़्तिराब के। अगर किसी की मत नहीं मारी गई, अक्ल व दानिश का कोई शायबा मौजूद है, तो उसकी समझ में यह हकीकत आ सकती है कि कल का वादा पैगंबर ने इसलिए फरमाया कि मरकज से इत्तला आ जाएगी तो मैं इन्हें जवाब दे दूंगा। अगर जवाब जेब में रखा होता तो कल के वादे के तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। पैगंबर वक्त जाया नहीं किया करते, वहां नजाकतें नहीं हुआ करती कि साहब बहादुर आज नहीं मिलते, बाथरूम में तशरीफ ले गए हैं, कल मिलेंगे, यानी 24 घंटे बाथरूम में रहेंगे। यह नजाकत तखय्युल पैगंबर की बारगाह में नहीं हुआ करती। मैंने पहले अर्ज कर दिया कि बाशऊर होकर बैठिए ताकि आपके चेहरों की बशाशत और आपकी तवज्जो की जलालत को देखकर मेरी थकान उतर जाए। कल का वादा क्यों किया कि मरकज से इत्तला आ जाएगी तो मैं जवाब दे दूं। इधर ये हुआ और उधर बारगाह समदियत की नजाकतें मुलाजा फरमाइए। कराची वालों, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब ने मुशरिकीन के वफ्द को उनके सवालों के जवाब देने के लिए कल का वादा तो कर लिया है, लेकिन हमें याद किए बगैर चुनांचे अर्श बरी पे फैसला हो गया कि वही नहीं होगी। अब कल आ गई, काल नहीं मिली, वक्त आया जवाब लेने के लिए। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल आना। वो कल भी गुजर गई, तीसरी कल भी गुजर गई, चौथी कल भी गुजर गई, कल पे कल गुजरती चली गई, मगर काल न मिली। दुश्मन इसी मौके की इंतजार में था। अबू जहल ने माशरे के हर गोशे में ये जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पे तीर अंदाजी शुरू कर दी कि खुदा ने मोहम्मद को तन्हा छोड़ दिया। अल्फाज ये थे कि इन्ना मुहम्मदन कद वद्दा रब्बुहु, मोहम्मद से खुदा रूठ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फ अल्फ मर्रतिन बिआदद कुल्ल ज़र्रतिन। अब ये उसका जान गुस्सन दिलदोज ताना जब रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह तक पहुंचता है
تو یتیم مکہ گھائل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، برستی ہوئی آنکھوں اور دھڑکتے دل سے عرض کرتے ہیں خدا بندہ سب مصیبتیں برداشت کر سکتا ہوں، یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تو بھی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ پاؤں پہ کانٹوں کی چبھن برداشت، مجھ پہ ان ظالموں نے اوجڑی پھینکی برداشت، زمین پہ ان کے غلیظ اور ناگوار ناروں کی ضرب برداشت، لیکن تیرا روٹ جانا برداشت نہیں۔ آنسو تو ویسے بھی کسی کے ضائع نہیں جاتے، تو پھر کملی والے کے آنسو کیسے ضائع جاتے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں نا۔ حلقہ یارہ میں ایک دن پیغمبر کا ارشاد ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے وزنی سفارش کون سی ہے؟ صحابہ سوچنے لگے شاید دراہم و دنانیر کا ڈھیر ارشاد ہوتا ہے یا کسی ولی نبی کی سفارش ارشاد ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی سفارش جو کبھی مسترد نہیں ہوتی، آنکھوں سے بہتے ہوئے ندامت کے آنسو۔ دو قطروں پہ جہنم کی حدت حرام ہے، شہید کے جسم سے طبقہ ہوا خون کا قطرہ اور خطاکار کی آنکھ سے بہتا ہوا اشک، ان دونوں پہ جہنم حرام ہے۔ اور یہاں تو خطا بھی کوئی نہیں بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشکہائے مسلسل سے اللہ کی بارگاہ میں اپیل کرتے ہیں، خدا بندہ یہ کیوں ہے؟ کراچی کے دوستوں، اب اللہ کی طرف سے 3 باتیں ہوئی، توجہ فرمائیں گے آپ؟ کتنی باتیں؟ اور خود سوچ لو کہ یہ جواب صحت مند لوگوں کا ہے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ پہلی بات یہ ہوئی کہ خدا قدوس نے اپنے لطف و کرم کے پلو سے اپنے محبوب کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پوچھے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ آفاقی ضابطے سے اپنے پیغمبر کو اللہ نے آگاہ کیا۔ تیسرے نمبر پہ ان تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ آنسو کیسے پوچھے، حوصلہ افزائی کیسے کی، دلجوئی کیسے ہوئی؟ سنیے، قرآن بولتا ہے، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے محبوب، مجھے چڑھتے ہوئے سورج کی جوانی کی قسم، قرائے ارض کو بقائے نور بنا دینے والی سورج کی ان شعاعوں کی قسم جو تاریکیوں سے کبھی شکست نہیں کھا سکتی، اور پھر کائنات کو اپنے آغوش میں لے لینے والے رات کے سناٹے اور تاریکی کی قسم۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان قسموں کی عاشقانہ تعبیر یوں بھی فرما دی۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرے محبوب، تیرے جمال جہاں آرا کی تابانیوں کی قسم، تیرے رخ انور سے چھنتی ہوئی ان کرنوں کی قسم جن کے سامنے چاند اور سورج بھی جھولی پھیلائے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! اور میرے محبوب، تیرے زلفوں کے اس حسن کی قسم جس کے سامنے رات کی سیاہی کی بھی نہیں چلتی۔ ما ودعک ربک وما قلی، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا میرے محبوب،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے تنہا چھوڑ دوں؟ یہ تعلق ہی ایسا ہے کہ قیامت تک نہیں ٹوٹ سکتا. بھائی بھائی سے جدا ہو سکتا ہے، شاگرد استاد سے جدا ہو سکتا ہے، دوست دوست سے بچھڑ سکتا ہے، رعایا حاکم سے نفرت کر سکتی ہے، باپ اور بیٹے کے تعلق میں خلل واقع ہو سکتا ہے، لیکن کملی والے تیرے اور میرے پیار میں فرق نہیں آئے گا. یہ غلط کہتا ہے، بیوقوف ہے، اسے پتہ نہیں. عرض کیا میرے معبود تو پھر اتنے دن ہو گئے وہی کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے تیرے بھروسے پر کل کا وعدہ کر لیا تھا، مقابلے کی بات تھی، وہ مجھے آزمانے کے لیے آئے تھے اور میں نے تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کل کا وعدہ کر لیا تھا. اتنے دن ہو گئے رابطہ ہی قائم نہیں ہوا، وہی نہیں ہوئی. اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب جو پہلے کہا گیا وہ پیار کی باتیں ہیں، اور جو اب تو کہہ رہا ہے وہ ضابطے کی بات ہے، دستور کی بات ہے. پیار اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ، لیکن ضابطہ تو بہرحال ضابطہ ہوا کرتا ہے. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. آپ نے ان سے وعدہ کرتے وقت یہ کہا تھا نا کہ میں جواب دوں گا، حالانکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو جواب دوں گا. سرخ ہوتا ہے یار نو بھی جا کے دس دے. مولانا میلاد اکبری پہ گزارا نہیں ہوگا. قرآن یہ تو کاروباری نظریات پہ بلڈوزر چلاتا ہے. یہاں یہ باتیں نہیں چلے گی. کتاب اللہ کی ان نکھری ہوئی سچائیوں کو معیار بنانا پڑے گا جن پہ قیامت تک کوئی داغ نہیں آ سکتا. اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب آپ نے کل کا وعدہ کرتے وقت ہمیں یاد نہیں فرمایا، حالانکہ کل کیا ہونے والا ہے آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. کل کی بات کون جانتا ہے؟ اور جنہوں نے جواب نہیں دیا کل کی بات کون جانتا ہے؟ اور میرے یار کہنے نے کہ نہیں ساڈے پیر دیاں بلیاں نو بھی علم غیب ہے، وہ سونے ہو. کہاں والی سرکار کول چلیے، اتے جڑے کمے بیٹھے نے وہ بھی کل دیا گلا جان دے. کل کی بات کون جانتا ہے؟ اگر کل کی بات خدا کے سوا کوئی اور جانتا تو 5 جولائی کی رات میرا یار سنبھل کے سوتا. ٹھیک ہے نا؟ حضرت شیخ العزیز انٹیلیجنس بھی موجود، سول انٹیلیجنس بھی موجود، ملٹری انٹیلیجنس بھی موجود، خوشامدی بھی موجود، لیکن ہے میرے اللہ
چٹکی میں تبدیلی ہو گئی شام، یار کو پتہ ہی نہیں چلا۔ رب کائنات نے اس سچائی کو اور نکھار دے دیا کہ کوئی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کل کیا ہونے والا ہے یہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی میرے سوا کوئی نہیں جانتا، فرش والے نہیں جانتے، میں ہی جانتا ہوں۔ یہ وہ راز ہے جو رب العزت نے کسی کو نہیں بتایا۔ قرآن پاک نے اطلاع دی کہ قیامت کے آنے کا علم بھی فرش والوں میں سے کسی کو نہیں، اور پھر بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، کہاں آئے گی، کب تک آئے گی، قرآن کہتا ہے فرش والوں میں سے یہ بھی کسی کو علم نہیں، نہ محکمہ موسمیات والوں کو پتا، نہ تعویذ فروش کمپنی کو پتا۔ تعویذ فروش کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کو بھی پتا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ٹھیک ہے نا کراچی والوں، رکھی بھی صحیح۔ خطیب مدینہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور غلاموں میں سے کوئی ایک کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے آقا خشک سالی نے گھائل کر دیا، مویشیوں کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں، ہر سو فصلات خشک ہو رہی ہیں، مدینہ کی دھرتی بارش کو ترس گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا معبود برحق مدینہ والوں کو باران رحمت چاہیے، مہربانی کر دے۔ ادھر ہاتھ اٹھے، ادھر حکم ہو گیا جب میکائیل کو کہ بادلوں کا تر و تازہ قافلہ لے کر مدینے کے آسمان پہ پہنچ، اور ذرا جلدی پہنچ، بہت جلدی۔ عرض کیا اللہ میاں اس قدر جلدی کی تاکید کیوں؟ فرمایا میرے محبوب نے بارش مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، میرے پیار کا تقاضا ہے کہ یہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائیں کہ بارش کی بوندیں پہلے محبوب کے چہرے پہ پہنچ جائیں۔ نعرہ تکبیر، سبحان رسالت۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مختصر سی تمہید ہوئی اور بادل چھما چھم برسنا شروع ہو، اور پھر ساتھ میں یہ بھی حکم دے دیا کہ آج شروع ہونے والی بارش تا حکم ثانی بند بھی نہیں ہونی چاہیے۔ عرض کیا اللہ میں آخر کوئی حد ہوتی ہے نا، گھنٹوں کی، منٹوں کی، گھنٹوں کی، دنوں کی، ہفتوں کی؟ رب کائنات نے فرمایا آج منٹوں، گھنٹوں، ہفتوں، مہینوں والی حد نہیں، آج حد یہ ہے کہ جو ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھے تھے جب تک وہی ہاتھ روکنے کی دعا کے لیے نہ اٹھے بند نہیں ہونی چاہیے۔ تو کراچی والوں پھر دیکھیے کیا ہوا، دعا جاری تھی کہ بارش کی بوندیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ آ پہنچی، اور داڑھی کے بالوں پر بارش کے قطرے یوں چل رہے تھے جیسے تسبیح کے دانے ہوئے، اور جمعہ بھی بارش، رات کو بھی بارش، ہفتہ بھی بارش، رات کو بھی بارش، اتوار بھی بارش، رات کو بھی بارش، بوندا باندی
آسمان سے موتی برس رہے، پورا ہفتہ بارش، پھر جمعہ آ گیا، مقتدی بھی آ گئے، خطیب بھی آ گیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے آقا اب تو جل تھل ہے، سمندر معلوم ہوتا ہے، مدینے کے چار جانب پانی ہی پانی نظر آتا ہے، اب تو جانور باندھنے کو جگہ نہیں ملتی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، جملے تھے ہوا لینا ولا علینا، خدا بندہ مدینے والے سیر ہو گئے، اب یہ بادل وہاں بھیج دے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں تو مدینے کے آسمان پر ایک بھی بادل کا ٹکڑا باقی نہیں تھا۔ یہ اس کی مرضی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے، لیکن ضابطہ اور دستور یہ ہے کہ بارش کے آنے، تاریخ اور مقدار سے متعلق فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا۔ مولانا برکاتی، تیسری بات جو قرآن پاک نے بتائی ہے، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں بیٹی ہے یا بیٹا، ناقص ہے یا سلامت، گوڑا ہے یا کالا، اندھا ہے یا آنکھوں والا، عقل و خرد والا ہے یا پاگل، نطق و بیان والا ہے یا گونگا، یہ بھی بیبی ٹیسٹ ٹیوب والوں کو بھی پتا نہیں۔ خدا کی قسم اس تکرار حمل کی حد تک تو کامیابی حاصل کرنی، لیکن جنس کا پتہ انہیں بھی نہیں ہوتا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ گرل ہے یا بوا ہے، نہیں جانتے۔ پوچھ لیجئے، دنیا کا پورا پریس چھان ماریے، آج تک کسی سیاسی احمق نے یہ دعویٰ نہیں کیا، وہ اپنا سائنسی احمق ہی۔ ماں کے پیٹ میں بچے کے متعلق بیٹا یا بیٹی ہونے کا علم بھی نہ سائنسدانوں کو پتا، نہ علماء کو پتا۔ یہ تعویذ فروش جنس جو ہے نا، یہ بھی چکر بازی سے گزارا کرتی ہے، پتہ انہیں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ چکر بازی سے آیا نا سادہ لامرید پیر صاحب سے کہنے لگا بیوی امید سے ہے، ایسا تعویذ دیجئے کہ شاندار بیٹا مل جائے۔ منہ مانگا نذرانہ دوں گا۔ کیا کہا؟ منہ مانگا نذرانہ۔ پیر صاحب کہنے لگے وہ بد مذہبہ، وہ کل دے سے وہ اج لے کے ہوں، کسی وقت دے گا تو بات بنے گی، کچھ دے گا تو کچھ لے گا، خالی ہاتھ جو آئے ہے تو خالی ہاتھ جائے گا۔ اس بیچارے نے منہ مانگا نذرانہ دے دیا۔ حضرت نے تعویذ لکھا، فرمایا جاؤ بیوی کے گلے میں ڈال دو، کڑکتا پھڑکتا گرجتا برستا بیٹا ہے۔ بیوی کے گلے میں تعویذ ڈال کر اب انتظار کر رہا ہے، بیٹی پیدا ہوئی۔ توبہ توبہ، فرط غضب میں آنکھیں شعلہ بار، بیوی کے گلے سے تعویذ اتار کر سیدھا پیر صاحب کی خدمت میں آیا اور سینے پہ دے مارا تعویذ، کہتا یہ لے اپنا تعویذ اور میرا نذرانہ واپس، اباؤٹ ٹرن۔ وہ کہتا ہے کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا بیٹی ہوئی ہے۔
پیر صاحب نے فرمایا بیٹی کبھی نہیں ہو سکتی، کہ میں بیٹا لکھ کے دوں اور خدا بیٹی دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، خدا کو تو وہی کرنا پڑتا ہے جو میں لکھ کر دیتا ہوں۔ خدا کو وہی کرنا پڑتا ہے جو میں لکھ کر دیتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، اب یہ فیصلہ آپ کر لیں کہ خدا سینئر ہے یا یہ سینئر بن رہا ہے۔ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو گیا اسی طرح؟ کہتے اچھا پھر تعویذ دکھا۔ تعویذ کھول کے فراڈیا کہتا ہے او ہو، کہتا ہے یہ تو مجھ سے صاف ہو گیا، مجھ سے، کہ تیرے آنے سے پہلے میرا ایک اور مرید آیا ہوا تھا، اس نے آ کر کہا بیٹے تو بہت ہو گئے، اب کوئی ایسا تعویذ دیجئے کہ بیٹی بھی مل جائے۔ تو پھر میں نے یہ اس کے خیال میں لکھ دیا۔ لکھا ہوا یہ تھا کراچی والوں، مظلوموں، جانتے ہو لکھا ہوا کیا تھا؟ اوپر کچھ تیری سیدھی تحریریں لکیریں، نیچے لکھا ہوا تھا لڑکا نا، نون لکھنا درمیان میں، ادھر لڑکی۔ کہنے لگا یہ دیکھ میں نے لکھا ہی یہی تھا کہ لڑکا نا لڑکی، تو خدا کو تو وہی کرنا پڑا جو میں نے لکھا۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، اگر لڑکا ہوتا تو فرماتے میں نے لکھا ہی یہی تھا کہ لڑکا نہ لڑکی، اور اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو کہتا میں نے لکھا ہی یہی تھا کہ لڑکا نہ لڑکی، لڑکا نہ لڑکی، لڑکا نہ لڑکی۔ نرا چکر، نرا۔ سچی بات یہ ہے کہ خدا کے سوا قرآن پاک نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کل کوئی کیا کرے گا، کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے، یہ بھی فرش والوں میں سے اکیلا وہی جانتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو کہاں موت آئے گی یہ بھی کوئی نہیں جانتا، ولی بھی نہیں جانتے، نبی بھی حضرت اور کی کہنے، حضرت فرماتے ہیں کہ خدا نے تو یہی کہا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ خدا نے یہ کہا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ نے اس بیچارے امام، مظلوم امام کا انجام تو سنا ہوگا نا، مغرب کی نماز میں سورہ لہب پڑھ لی، بیچارے نے بتایا نہیں تھا کہ میں کون ہوں، چلو بھائی امامت کرنی ہے، آج کل ملازمت ہو گئی ہے یہ، اور امام سے مقصد جرم ہوا ہے، مجھ سے خطا تو بتا دو، یہ جو تم فرض جرم عائد کر رہے ہو مجھے اپنا غلطی تو بتاؤ، میں نے کون سی خطا کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تم نے وہ سورت پڑھی ہے جس میں نبی کے چچا کی توہین ہوتی ہے، یہ ابو لہب کی توہین کرتی ہے، تو نے حضور کا چچا نہیں ہے وہ۔ امام صاحب نے کہا بھائی خدا نے یہ سورت نازل کی ہے، میں نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں پڑھی۔ کہتا خدا کہتا رہے تم کیوں کہتے ہو؟ فرمائیے جناب
اب اس جنس کا حضرت شیخ الحدیث میں کیا علاج کروں؟ کون سی دلیل سے ان کو سمجھاؤں؟ یہ ابو لہب کے رشتہ دار جو ہیں، اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن سے وہ آیتیں پڑھتے ہیں جن سے نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ حضرت مولانا ہیں ایک آج کل، پان نے انہیں تباہ کر دیا، مت کھایا کرو۔ تکلیف، اصل جو تکلیف ہے وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، اسے بھی پتا ہے۔ اصل تکلیف یہ ہے کہ اسے کسی نے پوچھا نہیں، کوئی نہ وزارت ملی، نہ صوبائی میں، نہ مرکزی میں، نہ کسی کھاتے میں بھی بیچارہ نہیں گیا نا۔ سخت تکلیف ہے، شدید درجہ حرارت اب ہے، اور ہم اس کے لیے ہر وقت دعا، ہم اس دکھ میں اس کے برابر کے شریک ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستطرہ عطا فرمائے۔ لیکن بدحواس ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ملتان میں ایک سنی کانفرنس کے نام سے کھڑاگ رچایا میرے یار، اور وہ کیا تھا؟ اس میں ہمیں گالیاں دی جی، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت نانوتوی، شیخ الہند محمود الحسن، سید اسماعیل شہید، انور شاہ کاشمیری، مفتی کفایت اللہ، مولانا محمد الیاس، احمد علی لاہوری، سید طاء اللہ شاہ بخاری، مولانا عبید اللہ سندھی، یہ سب کے سب انہوں نے درجہ وہ دائرہ اسلام سے انہوں نے خارج فرمایا۔ پتہ نہیں یہ لندن کا دورہ کیا ہوا کہ بس جنسی بدل گئی، واپس آئے تو اکھڑے 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 اکھڑے۔ پہلے مفتی صاحب کو قائد مانتے رہے، اسمبلی میں کہا، جب مرزا ناصر نے اپنے موقف کے دلائل پیش کیے تھے تو اس وقت کے وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ اٹھو دلائل دو، تو پان چباتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارشاد پر میرا قائد جواب دے گا، مفتی صاحب کی طرف اشارہ کر۔ اس وقت وہ قائد اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے مولانا، یہ کوئی الزامی بات نہیں ہے، اور ہم کسی پر کوئی غلط بات نہیں کیا کرتے، ہمارے سامنے عقبہ ہے، ہمیں ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے اور ہم نے اکٹھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور کملی والے کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ کل تک وہ قائد تھے خدا کے بندے، آج کیا تکلیف ہو گئی؟ یہ رسول کی گستاخی کے آثار اس وقت نظر نہیں آتے تھے جب قوم سے نوجوان بچوں کی لاشیں نکلوائیں، اور یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ اچھی عورتیں خاوند نہیں بدلا کرتی۔ شوہر تبدیل کرنا بازاری جنس کا کام ہے، یہ کسی نے نہیں بتایا۔ فرماتے ہیں کہ درود نہیں پڑھنے دیتے، یعنی اب میں آپ کو کیا عرض کروں؟ کانفرنس میں زور لگایا کہ ہمیں درود سے روکا جا رہا ہے۔ فرمائیے صاحب کوئی درود سے روک سکتا؟ ہمارا درود کے بغیر ہماری نماز ہوتی ہے؟ کون سا درود پڑھتے ہیں آپ؟ ذرا سنائیں نا مجھے۔ یہ کون سا درود؟ جاؤ اب سن رہے ہو، یہ درود پڑھی بیٹھن جی، نہ سر لگ دی ہے، نہ درباری، نہ مال کونس، نہ جوگ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہ درود ہے۔ وہ درود پڑھو جیسے 7 سورہ لگن کے مد و جزر ہو، نشیب و فراز ہو، زیرو بم ہو، ایک آگے ہو، 15-20 نکمے بین الاقوامی یتیم پیچھے ہو۔ پتا تو چلو کہ درود پڑھا جا، اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل، درود پڑھی بیٹھے۔
مولانا کو یہ درود پسند نہیں آیا. ایک اور گھڑا، انہیں گانے کی بھی عادت ہے اور ذوق عبادت بھی. دعائیں ان کے منہ سے نکلی ہیں اب ٹھمریاں بن کر، ٹھمریاں. ان کے نزدیک سب سے بڑا عاشق رسول جو ہے وہ عزیز قوال ہے. صبح سے لے کر شام تک بھونکتا ہے کہ میں شرابی شرابی، میں شرابی شرابی. کتا سن کر ہانپ جاتا ہے، وہ نہیں تھکتا. ہم نے محمود اعظم فاروقی صاحب سے کہا پٹا ڈالو اسے، یہ ریڈیو قومی ادارہ ہے، اس میں یہ کیا ہزلیات شروع ہیں. ہوتا رہے شرابی، اس کا باپ شرابی، اس کا دادا شرابی، ادھر نانا شرابی، خسما نکھاوے پورا خاندان شرابی. کچھ نہ روش. میری قوم کے بچوں کو کیوں تباہ کرتا ہے؟ 4-4 5-5 سال کے بچے جناب گھر سے نکلتے ہیں گلی میں میں شرابی شرابی. کل آ کے میں سور سور، پرسوں آ کے میں حرامی حرامی. تسی آخنا یہ بھی معرفت. وہ تاڑے تو قربان جاواں شالا کسی دی نظر نہ لگے. تو کیا موقف لیے پھرتے ہو خدا کے لیے؟ اب تم دیکھتے جاؤ اور انشاءاللہ پاکستان کی دھرتی پر نظام مصطفیٰ کی بہاریں آئی ہی آئی. اور آئے شیر 2-4 روز تک CMH کے افسر وارڈ کے کمرہ نمبر 1 سے وہ شیر آ رہا ہے. اس کا زخم بھر گیا ہے، وہ تمہارے زخم بھی بھر دے گا. ملاحظہ فرمائیے، ایک کا وہ مقدر ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر بناتا پھرتا ہے، اس کی سیاست یہ ہے. اور اس درویش کی خوش نصیبی ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ رہا. لوگ روتے ہوئے مفتی صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، ہنستے ہوئے نکلتے ہیں. صدر بھی سامنے جا کر مشورے لیتا ہے، وزیر بھی جا طفل مکتب بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اس کے سامنے. وہاں جا کے دیکھو اور پتا چلے کہ اقبال نے اس شعر میں کیا کہا ہے. نتاج تخت میں لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ. اور مولانا کو ساری تکلیف یہی ہے، ساری تکلیف یہی ہے. خیر میں پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ویسے ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے. آپ نہ گھبرائیں، سب ٹھیک ہو جائے. اور ویسے میں نے کہا ہے مولانا آپ تو خواہ مخواہ گھبرا گئے. اگر آپ کو وزارت نہیں ملی تو اس درویش کو کب ملی؟ یہ تو شکر ہے کہ اس نے کوئی وزارت نہیں لی. اگر وہ وزیر بن جاتا تو مولانا خودکشی کر دیتا. ان کی زندگی خطرے میں سے. اب نماز کا ابھی تک انہوں نے جبری آرڈر نہیں دیا. اور صدر صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ لا اکراہ فی الدین، یہ ذرا تمہیں تیار کرنے کے لیے کہا ہے. مفتی صاحب نے انہیں کہا ہے صدر مملکت لا اکراہ فی الدین کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کے برین واشنگ کرنی پڑے گی کہ یا خدا سے تعلق نہ جوڑو یا محمدی نہ کہلاؤ. اگر مسلم فیملی میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہو تو پھر محسن کے سامنے سجدہ شکر بھی بجا لانا پڑے. ذرا سا اشارہ کیا نا، کچہریوں کی مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی. اب منظر دیکھ آیا ہوں میں پنجاب میں، اذان ہوتی ہے ڈی سی صاحب سیدھے مسجد میں. جب ڈی سی صاحب مسجد میں تو آپ ایس پی صاحب بیٹھ سکتے ہیں، وہ بھی سیدھے مسجد میں. جب ایس پی صاحب مسجد میں تو ڈی ایس پی صاحب بیٹھ سکتے ہیں، وضو ہو نہ ہو وہ بھی مسجد میں. میرے
عزیز دوستو، اب فرماتے ہیں کہ ہم بھی تعاون کریں گے. ہم تعاون کریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ تعاون تو آپ کریں گے. مولانا سنیے، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس کی عدالت میں ہم سب کو جانا ہے، ہم آپ کے لیے پھر بھی حسن ظن رکھتے ہیں. ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، ہم آپ کو دار اسلام سے خارج نہیں سمجھتے. واللہ العظیم کوئی بات نہیں، یہ ہوا کرتے ہیں مرحلے. کوئی بات، آپ نے کانفرنس کر لی، اچھا کیا، اور بھی کیجیے. اور ہوٹل بھی ایسے ضرور بنانا جس پہ لکھا ہوا ہو کہ نیازی حلوہ نورانی سری پائے. چلو میں تو چھٹی ہو گئی. وہ یہ ہے کہ دروغ گورا حافظ نفاشب علماء کرام کہا کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن گھبرائیے نہیں. انشاءاللہ پاکستان پہ اب اسلام کا سویرا طلوع ہو رہا ہے. اور یہ جنرل صاحب کی انتہائی خوش قسمتی ہے کہ مفتی جیسا درویش اس کو رہنما مل گیا. وہاں آتا ہے ساری گتھیاں سلجھاتا. ہم دعا کرتے ہیں اس درویش کے لیے، اپنی فوج کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ لے، خدا ان کو نظر بد سے بچائے. اور ہم اپنے فوجی بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ کملی والے کا نظام تم پاکستان کی دھرتی پہ لے آؤ. ہم تمہارے رضاکار ہیں. ہم تمہارے ایک ادنا اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنا زندگی کی آخری تمنا سمجھیں. کہے کیا رہا تھا میں؟ نہیں بس چھوڑ دیں، یہ بات نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، ایک اور شکوہ یہ کہ مسجدیں چھینتے ہیں ہم سے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو آپ خواہ بگڑ گئے، ورنہ وہ ماضی قریب ہے. وہ جب ہم کندھے سے کندھا ملا کر نظام مصطفیٰ کے لیے جنگ لڑ رہے تھے. بس ایک بات ضرور ہے، ادھر وہاں ملتان میں ایک مسجد پہ جھگڑا ہو گیا. وہ کہتے تھے ہماری ہے، ہمارے فقیر کہتے تھے ہماری ہے. اختلاف ہو گیا، تھانے تک بات پہنچی. ایس ایچ او صاحب نے دونوں پارٹیوں کو بلایا، کہا بھی وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان، کمبختوں میں کیا کر. تو یہ جو ہمارے تھے نا فقیر، یہ کہنے لگے دیکھیے صاحب ویسے آپ کی مرضی، جو فیصلہ کرے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے سجدہ کرنے کے لیے تو بہت سی جگہیں ہیں، ان کے سر جھکانے کے لیے تو بہت سی جگہیں ہیں. بہت سی جگہیں ان کے سر جھکانے کے لیے. یہ قبر پہ بھی جھک لیتے ہیں، روزے پہ بھی جھک لیتے ہیں، جبے پہ بھی جھک لیتے ہیں، کبے پہ بھی جھک لیتے ہیں، اور ڈنڈی پہ بھی جھک لیتے ہیں، کنڈی پہ بھی جھک لیتے ہیں، پیر کے بھی سامنے جھک لیتے ہیں، فقیر کے بھی. ان کے جھکنے کے لیے بہت سی جگہیں. اور ہم بے سر و سامانوں کے لیے تو اللہ کے گھر کے سوا اور کوئی جگہ جھکنے کے لیے نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ یہ ہمیں دے دو، یہ جہاں چاہے جھکتے پھریں. ایسے تو کہنے لگا یہ بات ٹھیک ہے، بس تم لے لو. اب اگر منطق اور فلسفہ تمہارے موقف کا ساتھ نہ دے تو ہمارا قصور تو نہیں ہے. یہ توہین کی باتیں نہیں ہیں حضور والا، یہ توہین نہیں ہے. یہ آفاقی دستور کے وہ ضابطے ہیں جن پر ایمان لانا اسلام کی بنیاد میں شامل ہے کہ کل کی بات خدا کے سوا. رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب، لہذا میں حکم دیتا ہوں کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ. آنے والی کل سے متعلق آپ کوئی بھی وعدہ کیا کریں تو یہ نہ فرمایا کیجئے کہ میں جواب دوں گا، بلکہ یوں فرمایا کیجئے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو جواب دوں گا. آنسو بھی پوچھے، ضابطہ بھی بتایا،
اب رب کائنات نے ان تینوں سوالوں کے جواب بھی وحی کے نور سے حل کر دیے. فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ جواب ذوالقرنین کے متعلق فرمایا انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا. اور اصحاب کہف سے متعلق رب کائنات نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم. وہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے جھوٹ کے خلاف بغاوت کی. دقیانوسی بادشاہت کی بنیادیں ہلائیں. ساری قوم شرک میں مبتلا ہے. اصنام کے سجدے ہو رہے ہیں, بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. اور پھر سالانہ میلہ ایک لگائے اس قوم کا, عوامی میلہ. عوام بھی آئے ہیں اور قائد صاحب بھی اکٹھے. لیکن یہ سعید روحی جن کی فطرت میں سعادت کے خزانے تھے, اگرچہ ایک دوسرے سے متعارف نہیں, لیکن فطرت کی ہم آہنگی نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. اپنے قومی تہوار سے نکھر نکھر کر ایک مقام پر آئے. ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آپ کیوں شامل نہیں ہوتے. کسی کے منہ سے نکل گیا کہ یہ کتنے نمک حرام ہیں, اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کا سجدہ کر رہے ہیں, حالانکہ جبین اس کے سامنے جھکنی چاہیے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. اور یہ جو جبین ہے نا, کراچی والوں, جب یہ غیر اللہ کے آگے جھک جائے تو 2 کوڑی کی نہیں رہتی, 2 کوڑی کی. میرے عزیز نوجوانوں, پڑھے لکھے دوستوں, یاد رکھنا میرے اس جملے کو. محمدی سبق کی روح یہ ہے کہ تمہارا ماتھا اللہ کے در کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے نہ پائے. کہ حضرت اور کی کرنا, پھر حضرت اور آ گئے, کیا کروں. وہ فرماتے ہیں عبادت والا سجدہ خدا کو ہونا چاہیے. یہ جو اللہ کے پیارے بندوں کو ہم جھکتے ہیں یہ تو تعظیم ہے. پنڈی سے میں لاہور جا رہا تھا, ایک مولانا ابو سمکم تریرا میرے ساتھ آ بیٹھے. گھور گھور کر دیکھتے رہے, چہرے پہ تو نور ہوتا ہے ان کے, جیسے ابھی مدینہ سے آئے ہوں. اب مدینہ سے کیسے, مدینہ میں تو اسلام ہے ہی نہیں. ملتان کی کانفرنس میں فرمایا کہ یہاں نجدیت کو نہیں چلنے دیا جائے گا جیسے عرب میں چل رہی ہے. یعنی ملاحظہ فرمائیے, مکہ اور مدینہ میں نجدیت ہے, وہاں اسلام نہیں ہے, اور رنچوڑ لائن میں اسلام ہے. یعنی ملاحظہ فرمائیں, آپ منطق ملاحظہ فرمائیں. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مدینے میں اسلام کیوں نظر نہیں آتا. او کراچی والوں, مدینے میں اس لیے اسلام نظر نہیں آتا کہ وہاں 11ویں کا دودھ نہیں ہے. دودھ 11ویں پاک کا دودھ وہاں, اگر کوئی نام لے لے نا وہاں 11ویں کے دودھ کا, تو پھر اپنی جان کا وہ خود ذمہ دار. مدینہ پاک میں تعویذ فروشی کا دھندا, لیا ککڑ تے لے جا پتر, وہاں نہیں ہے یہ سلسلہ. کہتے بادشاہ خدا ایسا مل جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی افسر سے مل کے دیکھو, جب
تک چپراسی سے رابطہ قائم نہ کیا جائے خدا نہیں ملتا، وہ افسر نہیں ملتا، تو خدا ایسا مل جائے گا یعنی اللہ نو بھی تحصیلدار بنایا ہوئے یار، پہلے ہمارے پاس آؤ. کیا مطلب؟ پھر ہم ملائیں گے خدا سے تمہیں. رب کائنات کو پتہ تھا ان چکر بازوں کا. قرآن پاک نے فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب. میرے محبوب آپ سے یہ میرا پتہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے خدا سے ملنا ہے، کہاں ملے گا؟ رب کائنات نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ تمہاری ماں کی ممتا تمہاری اتنی قریب نہیں، تمہارے باپ کی پدری محبت تمہارے اتنا قریب نہیں، تمہارے بھائی کا جذبہ اخوت تمہاری اتنا قریب نہیں، تمہارے دوست کا جذبہ وفا تمہاری اتنا قریب نہیں، تمہارے بیٹے کی جوانی تمہاری اتنا قریب نہیں جتنی میری مہربانی تمہارے قریب ہے. فرمایا ذرا سر تو جھکا کے دیکھو، میرے در پہ آ کے دیکھو، ساری دنیا کو ٹھکرا کے دیکھو. سر جھکانا تمہارا کام ہے، مل جانا میرا کام ہے. میں نے تو تمہارے دل و نگاہ کی گہرائیوں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں. اب اگر کوئی براہ راست خدا سے ملنا شروع ہو جائے تو ان دکانوں کا کیا بنے گا؟ بازار ٹھپ نہ. اس لیے مدینہ میں اسلام نہیں ہے. دیکھو نا جی، نہ تویز، نہ 11ویں شریف، نہ تیجا، نہ ساتا، نہ 40واں. کوئی اگر فوت ہو جائے تو مولانا فرماتے ہیں تیسرا دو گے تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم میں جاؤ. یعنی باپ دادا کی جاگیر ہے جنت، جس کو چاہے تقسیم کریں، جس کو حضرت نہ چاہے نہیں ملتی. تیسرا کر تو جنت میں جائے گا. وہ مظلوم تیسرا کرتا ہے. اب ارشاد ہوتا ہے اگر باپ کو جنت میں بھیجنا ہے تو ساتواں بھی کر. وہ 7ویں دن بھی حلوہ پکاتا ہے. اب ارشاد ہوتا ہے ختم بھی پڑا، وہ بیچارہ اور خرچ کرتا ہے. فرماتے ہیں 40واں بھی کر ورنہ میں نے خواب میں دیکھا جہنم میں جا رہا تھا. وہ بیچارہ 40ویں کی تیاری کرتا ہے، وہ بھی مولانا کو کھلاتا ہے، اتنے میں کوئی اور مر جاتا ہے، پھر اس کا سلسلہ شروع ہو. رون کے ہی سدا بہار ایوریج. اب ایسا اسلام تو مدینے میں نہیں ہے بابا. مدینے والے خدا کو مل لیا کرتے ہیں، ان کاروباریوں کی انہیں ضرورت نہیں ہے. تو جانتے ہو مدینے والوں پہ اللہ کا کتنا لطف و کرم ہے. اب پاکستان کا ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میں بھی سعودی عربیہ چلا جاؤں، کم از کم لقمہ تر ملے گا. ایک دے جا بابا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا. حضرت مولانا مدینے والا اسلام آئے گا انشاءاللہ. ہاں. اور جہاں تک تعلق ہے سواد اعظم کا، تو سواد اعظم جو ہے ملت اسلامیہ کی اکثریت کا نام ہے. کراچی والوں یاد رکھنا میری بات. اور ملت اسلامیہ کا اگر آپ نے بین الاقوامی مظاہرہ دیکھنا ہو، نظارہ کرنا ہو، تو حج کے موقع پر حرمین میں دیکھا کیجئے. 5 سال کے بعد ملت اسلامیہ کا اجتماعی مظاہرہ ہوتا ہے سواد اعظم کا. ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں کی نمازیں حرمین کے اماموں کے پیچھے ہوتی ہیں وہ سواد اعظم ہیں، اور جن کی نمازیں حرم کے اماموں کے پیچھے نہیں ہوتی وہ بدبودار فرقہ ہیں. میرے عزیز دوستو، کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں، ہاں سجدے کی بات. مولانا میرے ساتھ بیٹھے تھے ابو سمکم تریرا کسی کے، گھور گھور کر دیکھتے جائیں، گھور گھور کر جیسے ابھی کھا جائیں. پوچھنے لگے آپ کون ہیں؟
میں نے کہا مسلمان ہوں. تسکین نہ ہوئی. فرماتے نہیں آپ ہیں کون؟ میں نے کہا بھائی مسلمان ہوں، حنفی مسلمان ہوں. اور فرمائیے. نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں نے کہا خدا کے بندے کہا ہے میں نے آپ کو کہ مسلمان ہوں. اب ایک قدم آگے چلا گیا ہوں، حنفی مسلمان ہوں. اب اس کے آگے آپ کون سا مسلک پوچھتے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں؟ میں ہوں. اب بلی تھیلے سے باہر نکلی. میں نے کہا نہ میں دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں، میں پاکستانی مسلمان ہوں. دیوبند بھی پاکستان سے باہر ہے، بریلوی بھی پاکستان سے باہر ہے. فرمائیے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بن کھا کے رہ گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ اشرف علی تھانوی کافر تھا کہ نہیں تھا؟ میں کہ یہ شرف آپ کو حاصل ہے. میں تو اشرف علی تھانوی، حسین احمد مدنی اور انور شاہ کاشمیری اور شیخ الہند اور اسماعیل شہید کے جوتے اپنے سر کا تاج بنانا چاہتا ہوں اور ان کے قدموں کی خاک اپنے آنکھوں میں عقیدت کا سرما بنانا چاہتا ہوں. یہ کفر کی مشین آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. اب باتیں چل نکلی. سجدے پہ آ کے الجھ گیا. وزیر آباد سے ہماری ویگن آگے چلی گئی تھی. گجرا والا آنے والا تھا اور حضرت نے اترنا وہی تھا. نام نہیں لیتا میں اس کا. میں نے بڑے دلائل دیے سجدے کے معاملے میں، بڑے دلائل دیے، بہت سمجھانے کی کوشش کی، نہ مانے. کہنے لگے عبادت والا سجدہ تو خدا کو ہے، تعظیمی بزرگوں کو جو ہم کرتے ہیں وہ تعظیمی سجدہ. میں نے اب کان میں ان سے پوچھا بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ. وہ مجھ کو گلاب دہن کو دھو کر بسم اللہ پڑھ کے میں نے پوچھا کہ مولانا اگر کوئی مستانہ من چلا آپ کی بیگم صاحبہ کو تعظیماً چوم لے تو آپ برداشت کر جائیں گے؟ پھر کیا ہوا یہ مت پوچھیے. بیگن کی چھت نیچی تھی اور حضرت غصے میں جو اٹھے نا، ایکسیڈنٹ ہوا گیٹ کی طرح نیچے پڑے پھر اٹھے. ڈرائیور نے زور سے بریک لگائی، ویگن ایک طرف کی کرنے کے کیا ہو گیا مولوی ہو؟ میں نے کہا ہوا کچھ نہیں، علاج بالمثل ہو رہا ہے. وہ علاج بالمثل جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے شاید. وہ خان صاحب والا انگریز نے خان صاحب کی پگڑی باہر پھینکی، خان صاحب نے انگریز کا ہیٹ پھینکا. انگریز نے پوچھا خان میرا پگڑی کدھر ہے؟ وہ میرا ہیٹ کدھر ہے؟ خان صاحب نے کہا کیوں تمہارے ہیٹ ہمارا پگڑی کو ڈھونڈنے کے واسطے گئے ہوا ہے، ادھر کی تو آرام کر. اب آنکھیں سرخ. اس سے میں کہتا ہے آپ مجھے گالیاں دیتے ہیں. میں نے کہا اچھا مولانا. وہ مستعل ہے، میں ہنستا جا رہا ہوں. میں نے کہا مولانا اگر آپ کے اس ازدواجی حق میں کوئی داخل ہو جائے تو وہ گالی بنتی ہے، اور اگر آپ اللہ کے حق کے بغیے ادھیڑتے پھرے تو وہ تعظیم کہلاتی ہے. آپ کی دو ٹکے کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ کے حق کے ازدواجیت میں کوئی شرکت کرے، چاہے وہ آپ کا کوئی دوست ہو، مرید ہو، بھائی ہو، باپ ہو. آپ اپنے حق کے ازدواجیت میں اس کی شرکت کو برداشت نہیں کرتے تو خدا کے یور کی غیرت یہ کیسے برداشت کرے گی کہ اس کے حق کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، صابر علماء دیوبند. سجدہ کس کو؟ اور کملی والے کے سبق کو جنہوں نے یاد رکھا، میرے عزیز دوستوں ان کے گلے کٹ گئے لیکن غیر اللہ کے آگے جھک نہ سکے. اگر آپ دور نہیں جا سکتے تو بہادر شاہ ظفر کی تاریخ کا ایک ورق پڑھ لیجئے. علماء سے پوچھیے، مورخین سے پوچھیے.
فرنگی آدم خوروں نے آج بہادر شاہ ظفر کو جیل سے نکالا ہے. بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں. شاہ کو کہا جاتا ہے کہ شاہ آج ہم نے تیرے لیے کھانا تیار کیا ہے بڑا شاندار, بڑے اہتمام کے ساتھ آؤ کھانا کھاؤ. بہادر شاہ ظفر سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے پتھر پیس پیس کر آٹے میں ملا کر کھلایا کرتے ہیں, شیشہ پیس پیس کر آٹے میں ملا کر کھلایا کرتے ہیں, آج بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے انتظام کے ساتھ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. مجھ تک کب ان کی بزم میں پہنچا تھا دور جام. چنانچہ ایسے ہی ہوا. ڈائننگ میز پہ جب آتے ہیں ڈونگے سجے ہوئے ہیں اور آدم خور گوری چمڑی والے وہ سامنے کھڑے ہیں, قطار میں دیکھ رہے ہیں. بہادر شاہ ظفر جب پہلے ڈونگے کا ڈھکنا اٹھاتا ہے تو اپنے بیٹے کا سر فرائی پایا, دوسرے کا ڈھکنا اٹھایا تو دوسرے بیٹے کا سر بھونا ہوا پڑا. اسی طرح کسی ڈونگے میں بیٹے کا, کسی ڈونگے میں پوتے کا سر بھونے ہوئے رکھے. فرنگی آدم خور کہتے ہیں ظفر اب تو جھکے گا نا ہمارے سامنے. ہائے ہائے, شاہ کی جبین پر جلالت کی سلوٹیں ابھرتی. فرماتے ہیں فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. ارے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. تم یہ سب کچھ کر کے سمجھتے ہو کہ میں سر جھکا لوں گا تمہارے سامنے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ سر کاٹ کر بھون سکتے ہو, اللہ کے سوا یہ سر کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا. اور کاروباریوں نے سر کو منڈی کا مال بنا کے رکھ دیا ہے جناب, بازار کی جنس بنا کے رکھ دیا. کہاں تو بزرگوں کے سامنے اب تو بلیاں والی سرکار, کاواں والی سرکار, کتیاں والی سرکار, جی کئی سرکاراں بنی ہیں, انہیں خیر نہ. احتیاط کے قریب اب کھوتا قبر بھی بن گئی. حویلیاں سے آگے ایک چڑھائی ہے, ہم وہاں جا رہے تھے موٹر پر. احتیاط کے قریب ایک جگہ دھمتوڑ, وہاں ہمارا جلسہ تھا. گاڑی رکی, بچے پانی کا کنستر لے کر کھڑے تھے, وہ انجن میں پانی ڈال رہے تھے. میں نے کھڑکی سے دیکھا تو بورڈ لکھا ہوا تھا کھوتا قبر شریف. پہلے تو میں نے سوچا شاید حضرت کا نام ہی یہی ہے. یہ بورڈ بھی لکھا ہوا تھا, ساتھ مجھے قبر بھی نظر آئی, کچھ درخت بھی تھے, ان کے اوپر رنگ برنگی جھنڈیاں بھی لہرا رہی تھیں, اور وہ بین الاقوامی نکموں کی قطار بھی بیٹھی تھی, انٹرنیشنل یتیم. وہ بھی جناب چلا رہے تھے کہ رگڑی تے پیتی نہ میتی نہ قضا کیتی, معرفت دریا ٹھاٹھا مار رہا تھا. میں نے وہاں کسی سے پوچھا بھائی یہ وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے؟ بزرگ کا نام کھوتا ہے. انہوں نے بتایا نہیں مولانا, یہ اصلی اور حقیقی کھوتا ہے, لیکن کھوتا بڑے شان والا ہے. واہ, میں تھے قربان جاں تو. یعنی کراچی کے دوستوں, میں اب کس کس درد کی بات کروں آپ کے ساتھ. انسان کیسی عجیب شے ہے, نہیں جھکتا تو خدا کے آگے نہیں جھکتا, جھکتا ہے تو کہنے لگے جناب یہاں ایک کھڑا رہتا تھا, کچھ نہیں کہتا تھا کسی کو, لوگ آ کر اسے پانی بھی پلاتے تھے, گھاس بھی کھلاتے تھے. جب مر گیا تو وہ مشکل کشا بن گیا, حاجت روا بن گیا, سجدوں کے لائق بن گیا, اور وہ بڑی عجیب شے بن گئے. اب جو نہ مانے وہ وہابی ہے. یعنی اندازہ کریں آپ, جبین کو بازار کی جنس بنا کے رکھ ڈالا. سجدہ خدا کا حق تھا, یہ بھی دوسروں کے آگے. ہر جگہ موجود ہونا کس کا حق تھا؟ فرماتے نہیں, کھڑے ہو جاؤ نبی آ گئے. یعنی 2.5 سیر جلیبیاں آئی نہیں اور پیغمبر پہنچا نہیں. انہوں نے اعلان
کر دیا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. بس باقی کل اللہم ثبتنا علی صراط. میری جماعت نے سن 99 کے لیے جو کیلنڈر شائع کیے ہیں یہ دعا کے بعد میرے رفیق سے مل سکتا ہے. دعا مانگ کے جانا. سید عطاءاللہ شاہ بخاری کی خطابتی گن گرج بھی نواز درویش میں آپ کو میرے رفیق سے ملے گی. دعا مانگ کے جانا. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم وزینا بزینۃ الاسلام وجعلنا ھداۃ مہتدین. نور قلوبنا بنور الایمان اللہم احسن اخلاقنا بنور القرآن. پروردگار عالم پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. خداوندہ اس سرزمین کو اپنے آئین سے آباد فرما. ہم سب کی تمام مشکلات کو حل فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. روحانی جسمانی سیاسی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم.